إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا أو يقول خيرا أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سامعین محترم، حاضرین جمعہ اور میری آواز کو سماعت کرنے والی اسلامی پردہ نشین خواتین، اللہ تبارک و تعالی نے ہم انسانوں کو فطرت سلیمہ پر پیدا فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کا فرمان ہے: فطرت اللہ التي فطر الناس علیہا، کہ اللہ تعالیٰ کی وہ فطرت جس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا فرمایا۔ لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بنائے کو کوئی بگاڑ نہیں سکتا، کوئی تبدیل نہیں کر سکتا۔ سامعین محترم، اللہ تعالیٰ کی بنائی اس فطرت کے اندر انسان کی ایک فطرت یہ ہے کہ انسان ملنسار ہوتا ہے، انسان اجتماعیت کو پسند کرتا ہے اور انسان کے لیے تنہائی اکتائی باعث عذاب اور باعث سزا ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انسان ایک سے دو لوگوں کے ساتھ، کنبہ قبیلے کے ساتھ، دوست و احباب کے ساتھ، اپنے گھر میں رشتہ داروں، اپنی بیوی بچوں کے ساتھ رہتا ہے، اور جہاں پر انسان متعدد افراد کے درمیان رہتا ہو، معاشرے کے اندر رہتا ہو، جماعت کے ساتھ رہتا ہو، تو ممکن ہے، عین ممکن ہے کہ کہیں نہ کہیں کبھی نہ کبھی کسی اختلاف کا شکار ہو جائے، کسی نہ کسی بنیاد کی بنا پر کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی طرح سے اختلاف ان کے درمیان واقع ہو۔ یہ انسان کی فطرت کا، انسان کی زندگی کا ایک اٹوٹ حصہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے اپنے بندوں کو صبر و ضبط کے ساتھ، اتحاد و اتفاق کے ساتھ، پیار و محبت کے ساتھ، اجتماعیت کے ساتھ رہنے کا حکم دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر فرماتا ہے: وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم لوگ ایک ساتھ ہو کر، جمع ہو کر اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رکھو، تھام لو، اور آپس میں پھوٹ پیدا مت کرو، تفرقہ مت ڈالو، آپس میں فرقہ واریت میں مت بٹو۔
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، اور اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کو یاد کرو جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے. وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہارے دلوں کے اندر الفت، پیار، محبت، مودت کو پیدا فرمایا. فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اور جب اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے، اس کے فضل و کرم سے، اس کی رحم سے آپس میں بھائی بھائی بن گئے. وَإِن كُنتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، اور اگر ایسا نہ ہوتا تو تم لوگ جہنم کے گڑھے کے کنارے ہوتے. وَإِن كُنتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہیں اس گڑھے سے بچا لیا. سامعین محترم، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے اپنی آیتوں کو اسی طرح کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم ہدایت یافتہ بن جاؤ، ہدایت پانے والے ہو جاؤ. اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ماننے والوں مسلمانوں کے باہمی اتحاد، اتفاق، ان کی ہمدردی اور باہمی غمخواری کی مثال دیتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مثل المؤمنین فی توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد، کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے حق میں، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے ساتھ محبت میں، رحم دلی میں، لطف و کرم کے اندر اور ایک دوسرے کے ساتھ التفات کے اندر تعاون کرنے میں ایک جسم کی مانند ہے. اذا اشتكى منه عضو، جب جسم کے کسی ایک حصے میں تکلیف ہوتی ہے تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، تو اس تکلیف کا احساس سارا کا سارا جسم محسوس کرتا ہے اور جسم کے دیگر اعضاء کو جمع کر اس تکلیف کا احساس اور اس کا ساتھ دیتا ہے. کس طور پر؟ بخار کے ذریعے سے اور راتوں کو جاگ کر. جب جسم کے کسی ایک حصے میں تکلیف ہوتی ہے تو انسان کو بخار آ جاتا ہے، انسان اس تکلیف کی بدولت سو نہیں پاتا، انسان کا سارا جسم مضطرب اور بے چین ہو جاتا ہے، بے قرار ہو جاتا ہے. اسی طرح سے ایک مسلمان کی ہیئت دوسرے مسلمان کے لیے اس کی ہمدردی میں، اس کی غمخواری میں، اس کی محبت میں اور اس کے دکھ اور درد میں اسی طرح ہوتی ہے کہ اگر ایک مسلمان تکلیف میں ہوتا ہے تو دوسرا مسلمان اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے. سامعین محترم، اس کے باوجود جانے انجانے میں یا کسی غلط فہمی کی بنیاد پر یا کسی تیسرے حاسد یا فتیل صفت شخص کی باتوں میں آ کر اگر دو مسلمانوں کے درمیان باہم اختلاف ہو جائے، لڑائی جھگڑا ہو جائے، تو میلے ہو جائے تو شریعت اسلامیہ کی تعلیم ہے لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا، نہ تم آپس میں بغض کرو، نہ آپس میں حسد کرو اور نہ ہی تم ایک دوسرے کی پیٹھ پھیر دو. وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، اور اللہ کے بندوں بھائی بھائی بن جاؤ. وَلَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَن يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ 3 لَيَالٍ، اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ تک تکلم کرے یا بات چھوڑ دے. اس کے باوجود اگر دو مسلمان آپس میں ایک جان نہ ہو پاتے ہوں یا ان کے درمیان صلح نہ ہو پاتی ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث مبارکہ کے اندر مسلم معاشرے کو یہ حکم دیا، یہ تعلیم اور درس دیا کہ ان باہم لڑنے والے دو مسلمان بھائیوں کے درمیان اتحاد کرایا جائے، اتفاق کرایا جائے، ان لوگوں کے درمیان محبت، الفت، پیار، محبت جیسی چیزوں کو ان کے درمیان پیدا کیا جائے اور باہم صلح کروائی جائے. سامعین اکرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر صلح کروانے کا حکم دیتے ہوئے فرمایا وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، اور اگر اہل ایمان میں سے دو گروہ دو لوگ آپس میں لڑ پڑے، جھگڑ پڑے تو تم ان دونوں کے درمیان صلح کرواؤ.
فإن بغت إحداهما على الأخرى، اور ان دونوں گروہوں میں سے ایک گروہ دوسرے پر حد سے تجاوز کر جائے یا زیادتی کرے، فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، تو تم اس زیادتی کرنے والے، حد سے تجاوز کر جانے والے گروہ اور شخص کے ساتھ قتال کرو، لڑو جھگڑو، یہاں تک کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی طرف پلٹ آئے، یہاں تک کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی طرف لوٹ آئے۔ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ، اور اگر وہ اللہ کے حکم کی طرف پلٹ آئے، مظلوم کا ظلم لوٹا دے، مظلوم کا حق اس کو واپس کر دے، تو تم دونوں کے درمیان انصاف کے ساتھ عدل کرو، عدل کے ساتھ ان کے درمیان صلح کرواؤ، وَأَقْسِطُوا، اور انصاف کرو، إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالی انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے ایک فطری بات بیان فرمائی، إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ، إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ، کہ اہل ایمان آپس میں بھائی ہیں، یہ آپس میں وقتی طور پر لڑ پڑے، جھگڑ پڑے، فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، تمہارے اوپر ضروری ہے کہ تم اپنے بھائیوں کے درمیان صلح کرواؤ، تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم اپنے بھائیوں کے درمیان اتحاد پیدا کرو، اتفاق کو پیدا کرو، انتشار کو ختم کر دو، ان کے درمیان کی عداوت، بغض، عناد، دشمنی کو رفع کر دو۔ سامعین محترم، قرآن مجید کی دوسرے مقام پر اللہ تبارک و تعالی نے صلح کروانے کی غرض سے یا صلح کروانے کی نیت سے سرگوشی کرنے کو باعث خیر کہا اور رضائے الہی کا ضامن اس عمل کو ٹھہرایا، اور اللہ تبارک و تعالی نے ایسے لوگوں کے لیے اجر عظیم کا وعدہ فرمایا۔ عام طور پر اللہ تعالی نے فرمایا لا خیر فی کثیر من نجواہم، کہ چوری چوری، چپکے چپکے، خفیہ طور پر باتیں کرنا، سرگوشیاں کرنا، کانا پھوسی کرنا، اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ اس میں کوئی خیر و بھلائی نہیں ہے، اس میں کوئی خیر و بھلائی نہیں ہے، نہ دنیا میں اس کے لیے کوئی خیر کا راستہ ہے، نہ آخرت میں ہے، سوائے ان لوگوں کے الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس، سوائے ان لوگوں کی سرگوشی کے، سوائے ان لوگوں کے چھپکے چھپکے باتیں کرنے والوں کے جو لوگ خیر کی بھلائی، خیر اور بھلائی کا حکم دیتے ہیں، صدقات و خیرات کا حکم دیتے ہیں، اور لوگوں کے درمیان صلح کروانے کی تعلیم دیتے ہیں یا صلح کرواتے ہیں، او اصلاح بین الناس۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اور جو لوگ اللہ تبارک و تعالی کی رضا جوئی کے لیے، اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضامندی کے حصول کی خاطر دو لڑنے جھگڑنے والوں کے درمیان صلح کرواتے ہو، آپسی میل جول کراتے ہو، ان کے درمیان کے انتشار اور اختلاف کو مٹا دیتے ہو، اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، عن قریب ہم ایسے لوگوں کو اجر عظیم سے نوازیں گے، سبحان اللہ، اجر عظیم سے نوازیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی تمام کو اس کار خیر کا عامل بنائے، آمین۔ سامعین محترم، اس کے علاوہ قرآن مجید کے مقام پر اللہ سبحانہ و تعالی نے 3 عظیم ترین اعمال کو ایک جگہ ذکر فرمایا ہے۔ سب سے پہلا عمل تقویٰ، جو تمام کی تمام عبادتوں کی اساس اور بنیاد اور نتیجہ ہے۔ دوسرا عمل ہے اصلاح ذات البین، جو میرا آپ کے سامنے موضوع ہے، یعنی دو باہم لڑنے والے لوگوں کے درمیان صلح کروانا، اور تیسرا ہے اطاعت، اللہ کی اطاعت، اللہ کے رسول کی اطاعت، جس کے بغیر ایک انسان نہ دنیا میں کامیاب ہو سکتا ہے نہ آخرت میں کامیاب ہو سکتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان تینوں چیزوں کو ایک جگہ ذکر فرمایا ہے۔ سورۃ الانفال کی آیت نمبر 1 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو اور آپس میں لڑنے والے جھگڑنے والے لوگوں کے درمیان اتحاد پیدا کرو، ان کے درمیان صلح کرواؤ، وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ سامعین محترم، اس آیت کریمہ کے اندر میرا مقصود یہ ہے
کہ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر 3 بنیادی اعمال کو، تقوی کو اور اطاعت الہی اور اطاعت رسول کو، ان دونوں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اصلاح ذات البین کو ذکر فرمایا ہے۔ تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ دو لوگوں کے درمیان جو لڑائی کرنے والے ہیں، جھگڑنے والے ہیں، باہمی اختلاف اور انتشار کے شکار بنے ہوئے ہیں، ان لوگوں کے درمیان صلح کروانا، اصلاح کا کام کرنا، یہ در حقیقت تقوی کا تقاضا ہے، تقوی کا عمل ہے اور عین اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا ضامن ہے۔ سبحان اللہ۔ انشاءاللہ تعالی اگر کوئی بندہ اصلاح ذات البین کے فریضے کو انجام دیتا ہے تو ایسا بندہ متقی اور پرہیزگار ہے، ایسا بندہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرمانبرداری کرنے والا ہے، ان کا متبع اور ان کا پیروکار ہے، ان کا مطیع اور فرمانبردار ہے۔ سامعین محترم، اس لیے کہ یہ کام وہی شخص کر سکتا ہے جس کو اللہ تبارک و تعالی اس کا خیر کی توفیق دے، وگرنہ انتشار پھیلانا، فساد برپا کرنا، لوگوں کے درمیان پھوٹ ڈالنا، اختلافات کو جگہ دینا، یہ متقی اور پرہیزگار لوگوں کا کام نہیں ہو سکتا، یہ فسادی لوگوں کا کام ہے، یہ فاسق اور فاجر لوگوں کا کام ہے، جن کی بابت امام یحییٰ بن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یفسد النمام والکذاب فی ساعۃ ما لا یفسد الساحر فی سنۃ۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس قدر فساد، جس قدر انتشار، اختلاف، بگاڑ، جھوٹا شخص اور چغل خور شخص ایک لمحے میں برپا کر سکتا ہے، ایک لمحے میں پھیلا سکتا ہے، اس قدر انتشار، اس قدر فساد، اس قدر بگاڑ ایک جادوگر پورے سال میں برپا نہیں کر سکتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ انتشار پھیلانا، یہ اختلافات کو ہوا دینا، یہ فسادات کو برپا کرنا، یہ متقی لوگوں کا کام نہیں، یہ تو شیطانوں کا، یہ تو شیطان صفت کذاب اور چغل خوروں کا کام ہے۔ اور اصلاح کرنا، لوگوں کے درمیان باہمی الفت، پیار، محبت کو فروغ دینا، یہ متقی لوگوں کا کام ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کے اوپر عمل پیرا ہونے والے لوگوں کا کام ہے۔ سامعین محترم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم، تم اللہ کا تقوی اختیار کرو اور دو باہم لڑنے والے لوگوں کے درمیان صلح کرواؤ۔ سامعین اکرام، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی احادیث مبارکہ کے ذریعے جانب بھرپور توجہ دلائی ہے اور کئی ایک ناحیے سے اس کی طرف ترغیب دلائی، جیسے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک مقام پر فرمایا کہ صلح کروانا صدقہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی حدیث بیان کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل سلامہ من الناس علیہ صدقہ کل یوم تطلع فیہ الشمس، ہر دن جس میں سورج طلوع ہوتا ہے بنی آدم کے ہر جوڑ پر ایک صدقہ واجب ہے، ایک صدقہ فرض ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے وہ صدقے کی ادائیگی کے مختلف پیرائے، مختلف طریقے بیان فرمائے، اور میں سب سے پہلی صورت، سب سے پہلا طریقہ آپ علیہ السلام نے بیان فرمایا تعدیل بین الاثنین صدقہ، تعدیل بین الاثنین صدقہ، دو باہم لڑنے جھگڑنے والوں کے درمیان تم انصاف کرو، ان کے درمیان صلح کرواؤ، یہ تمہارے لیے صدقے کا باعث ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھی بات کرنا صدقہ ہے، مسجد کی طرف چلنے والا ہر قدم صدقہ ہے، راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا صدقہ ہے، کسی مسافر کے لیے اس کی سواری میں اس کو بیٹھنے کے لیے یا اس کے سامان کو لادنے کے لیے اس کی مدد کرنا، یہ بھی صدقہ ہے۔ مختلف انداز کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام نے صدقات بتائے ہیں، اور میں سب سے پہلی صورت تو اختلاف کرنے والے لوگوں کے درمیان صلح کروانا ہے۔ اس کے بعد نفلی عبادات سے بڑھ کر افضل ترین عمل لوگوں کے درمیان صلح کروانا ہے۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ راوی حدیث بیان کرتی ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا الا اخبرکم بافضل من درجۃ الصیام والصلاۃ والصدقہ۔ آپ علیہ السلام کہتے ہیں کہ کیا میں تمہیں درجے میں، مقام و مرتبے میں، فضیلت میں نماز، روزہ، صدقات و
اصلاح ذات البین، اصلاح ذات البین، دو اختلاف کرنے والے لوگوں کے درمیان صلح کروانا، یہ نفلی نماز، روزہ، صدقات و خیرات سے افضل ترین عمل ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اس کے بعد آپ علیہ السلام نے فرمایا وَفَسَادُ ذَاتِ الْبَيْنِ الْحَارِقَةِ، اور آپس میں لڑنا جھگڑنا اختلافات کا شکار ہو جانا، یہ محض سر موڑنے والی چیز ہے۔ یعنی انسان اس کی وجہ سے صرف اور صرف خسارہ اٹھانے والا ہوتا ہے، نقصان کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس میں کسی طرح کا خیر نہیں، نہ لڑانے والے کے لیے ہے نہ لڑنے والوں کے لیے ہے۔ سامعین محترم، اس سے بڑھ کر ہم آگے چلتے ہیں تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی احادیث مبارکہ کے اندر ایسے شخص کو جھوٹا نہیں کہا جو دو لوگوں کے درمیان صلح کروانے کے لیے جھوٹ بولتا ہو، لیکن یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ جھوٹ بولنا، دروغ گوئی کرنا، جھوٹی گواہی دینا، یہ اپنے آپ کے اندر اتنا عظیم اور خطرناک گناہ ہے جس کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اکبر الکبائر میں سے شمار کیا۔ اکبر الکبائر یعنی گناہوں میں سب سے بڑے گناہ، بڑے گناہوں میں سے بھی سب سے بڑے گناہوں میں سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کا تذکرہ فرمایا ہے، جسے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث بیان کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا الا انبئکم باکبر الکبائر، کیا میں تمہیں بڑے بڑے گناہوں سے متنبہ نہ کروں، آگاہ نہ کروں؟ صحابہ کرام نے کہا بلا یا رسول اللہ، کیوں نہیں اللہ کے رسول ہمیں بتلائیے، متنبہ کے لیے، آگاہ کے لیے ہم اس سے بچ سکیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا الاشراک باللہ، الاشراک باللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا، وعقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی کرنا، والدین کی نافرمانی کرنا یہ بڑا گناہ نہیں بلکہ بڑے گناہوں میں سے بھی اعلیٰ لیول کا، سب سے اونچے درجے کا گناہ ہے۔ راوی حدیث ابو بکر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے تھے، پھر آپ علیہ السلام سیدھے ہو کر بیٹھ گئے، پھر کہا الا وقول الزور، الا وقول الزور وشہادت الزور، الا وقول الزور وشہادت الزور، آگاہ ہو جاؤ، خبردار، جھوٹ بولنا، جھوٹی گواہی دینا یہ بھی بڑے بڑے گناہوں میں سے شامل ہے۔ جھوٹ بولنا، جھوٹی گواہی دینا یہ بھی بڑے بڑے گناہوں میں سے شامل ہے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں فما يزال يقولها حتى قلت لا يسكت، اللہ کے نبی علیہ السلام اس گناہ کا تذکرہ بار بار کر رہے تھے، میں نے اپنے نفس میں کہا کہ شاید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہونے والے نہیں ہیں۔ یعنی اس قدر جھوٹ کی مذمت، اس قدر اس کی سنگینی اور اس کی خطرناکی کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا۔ لیکن جہاں پر صلح کی یا دو لوگوں کے درمیان اصلاح کرنے کی بات آئی تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا لیس الکذاب الذی یصلح بین الناس، ایسا انسان جو لوگوں کے درمیان صلح کروانے کی غرض سے جھوٹ کہتا ہو، ایسا شخص جھوٹا نہیں ہے، ایسا شخص جھوٹا نہیں ہے۔ فینمی خیرا او یقول خیرا، یا تو کسی اچھی بات کی چغلی کرے گا یا اسی سلسلے کی کوئی خیر کی بات کہے گا۔ اور اسی طرح کی بات ام کلثوم بنت عقبہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک دوسرے مقام پر کہتی ہے کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی جھوٹ بولنے میں رخصت دیتے ہوئے نہیں سنا مگر تین چیزوں میں، ان میں سب سے پہلی چیز آپ علیہ السلام فرماتے ہیں لا اعدہ کاذبا، میں ایسے شخص کو جھوٹا شمار نہیں کرتا، الرجل یصلح بین الناس، جو لوگوں کے درمیان صلح کروانے کے لیے جھوٹ کہتا ہو، یقول القول ولا یرید به الا الاصلاح، جو اپنی بات تو کہتا ہے مگر اس کا مقصد اور اس کا ارادہ محض صرف اور صرف لوگوں کے درمیان اصلاح کرنا، صلح کروانا۔ سبحان اللہ۔ سامعین محترم، صلح کروانا، دو لوگوں کے درمیان اختلافات کو ختم کر دینا اور اتحاد کو برپا کرنا یہ نبوی عمل ہے، یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا اپنا ذاتی عمل ہے۔ جیسے کہ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتے خود اپنے بارے میں فرماتے ہیں کہ انہوں نے
ابو حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنے قرض کا مطالبہ کیا، اور اسی درمیان مسجد نبوی کے اندر ان دونوں کے درمیان باہمی اختلاف ہوا، لڑائی جھگڑا ہوا، تو میں ہو گئی، اور اس قدر ہو گئی کہ ان دونوں کی آوازیں بلند ہو گئی، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے تک پہنچی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں تھے، اپنے حجرے میں تشریف فرما تھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان دونوں کی آواز کو سنا اور پھر اپنے حجرے سے باہر آئے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اشارے سے کہا، اے کعب تم آدھا قرضہ معاف کر دو، اے کعب تم اپنا آدھا قرضہ معاف کر دو۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، قد فعلت یا رسول اللہ، قد فعلت یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میں نے معاف کر دیا۔ سبحان اللہ۔ سامعین محترم، یہ صحابہ کرام کا جذبہ اطاعت تھا کہ ایک جگہ پر اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا کہ فلاں کام کر دو، انہوں نے بغیر کچھ سوچے سمجھے اس پر عمل پیرا ہو گئے۔ اگر ان کی جگہ پر میں اور آپ ہوتے تو ہم سوچتے کہ انشاءاللہ کل کر دوں گا، یا سوچتا ہوں دیکھیں گے، نہیں، بلکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہاں پر کہا کہ معاف کر دو۔ کعب بن مالک نے کہا قد فعلت یا رسول اللہ، میں نے کر دیا۔ پھر اس کے بعد ابو حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف آپ علیہ السلام متوجہ ہوئے اور کہا کہ آپ اٹھو اور ان کا بقیہ آدھا قرض ادا کر دو۔ سامعین محترم، پتہ یہ چلا کہ یہ صلح کروانا نبی علیہ السلام کی سنت ہے، نبوی عمل ہے، نبوت کے مشن میں سے ایک مشن بھی ہے۔ الغرض ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے دو مسلمان بھائیوں کے درمیان جب کبھی کسی بھی طرح کا اختلاف انتشار دیکھیں تو کوشش کریں کہ ان کے درمیان صلح کروائیں، ان کے درمیان اتفاق کو پیدا کریں، ان کے درمیان محبت کو جگا دیں، اور اگر اس لیے جھوٹ کہنے کی بھی نوبت آئے تو جھوٹ بولیں، کیونکہ اس مقام پر جھوٹ بولنا گناہ نہیں بلکہ باعث اجر و ثواب ہوگا انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں دعا کروں گا بارے رہا ہم تمام کو آپس میں باہم اتحاد و اتفاق، الفت، پیار، محبت کے ساتھ زندگی بسانے، زندگی گزر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اور جب کبھی ہمارے درمیان اختلاف انتشار ہو جائے تو بارے رہا کتاب و سنت کی روشنی میں ہمارے درمیان اتحاد و اتفاق اور صلح کروانے کی توفیق ہمیں عنایت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر الخلق نبینا محمد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین وبہ نستعین، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ قال اللہ تعالی یا ایھا الذین آمنوا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد عباد الله رحمني ورحمكم الله ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون عباد الله قوموا الى الصلاه